बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को 3 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश करने का बहुत बड़ा हुक्म सामने आया है और मैं समझता हूँ कि ये हुकूमती इत्तेहाद की जो बुरे दिन हैं वो शुरू हो गए हैं और अदालतें जो एक साबिक हो चुके हैं, अब तो हम साबिक ही कहेंगे, जिनकी वजह से दबाव था या जिनकी वजह से अदालतों को बहुत ज़्यादा मसाइल थे, अब उम्मीद है कि अदालतें अपनी आइनी और कानूनी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो निभाएंगी और बड़ा फ़ैसला सामने आया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और अगर फ़ैसले पर अमल दरामद ना हुआ तो कॉन्सिक्वेंसेस भी साथ बता दिए हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और अब तक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपने तमाम अहकामात पर अमल दरामद करवाने में कामयाब रही है, वो भले किसी की बादयाबी का केस हो या वो किसी और तरह का। दूसरी तरफ सिवाय एक दो बेंच के बाकी तमाम जजेस अपने ऑर्डर्स पर अमल दरामद करवाना जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि इमरान खान की रिहाई और नज़रबंदी ख़त्म करने से मुतल्लिक जो अहम पेशरफ सामने आई है, ये अमरीकी कानून साज़ों ने इमरान खान की रिहाई के लिए अमरीकी सदर को ख़त लिखा है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के 60 से ज़ायद अरकान ने अमरीकी सदर जो बाइडन को ख़त लिखा, जिसमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान समेत पाकिस्तानी जेलों में मौजूद सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस के रुकन ग्रीग केसर की क़यादत में ग्रुप ने जो बाइडन से पाकिस्तान के हवाले से अमरीकी पॉलिसी में इंसानी हकूक़ को मरकज़ी हैसियत देने का मुतालबा कर दिया है। अमरीकी अरकान ने लिखा कि हम इमरान खान की फ़ौरी रिहाई और पाकिस्तान में पार्टी के अरकान की बड़े पैमाने पर नज़रबंदी के ख़ात्मे के मुतालबे की तायद करते हैं। हम आपकी इंतज़ामिया से मुतालबा करते हैं कि वो फ़ौरी तौर पर पाकिस्तानी हुकूमत से इमरान खान की हिफाजत की ज़मानत ले और अमरीकी सफारत खाने के अहदेदारों पर जेल में इमरान खान से मुलाकात पर ज़ोर दिया जाए। जिम मैक और बाकी मुश्तरका क़यादत में लिखे गए इस ख़त पर डेमोक्रेट्स, जिनमें राशिदा तलीब, अल्हान उमर और बाकी शामिल हैं, उनके भी दस्तखत शामिल हैं। ख़त में कहा गया कि हम पाकिस्तानी नज़ाद अमरीकी अवाम के साथ साथ मुल्क और दुनिया भर में कम्यूनिटी रहनुमाओं और मुंतखब अहदेदारों के साथ मिलकर पाकिस्तानी अवाम से इज़हार यकजहती करते हुए एक हकीकी जमहूरियत की जिद्दोजहद में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि रवां साल फरवरी में अमरीकी कांग्रेस के तकरीबन 30 अरकान के हमरा सदर जो बाइडन और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात की शफाफियत के बारे में अपने खदशात से मुतल्लिक़ ख़त लिखा था, जिनकी तादाद फरवरी में 30 अरकान थी, अब वो 60 अरकान से ज़ायद हो चुके हैं। और आवाज़ें इस वजह से उठना शुरू हो गई हैं कि पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स का मामलात हैं, इस हद तक उनको दबा दिया गया है और इस हद तक लोगों के लिए मसाइल पैदा किए गए हैं कि अब दुनिया भी देख रही है और अल्टीमेट आगे इलेक्शंस हैं, वहाँ पर पाकिस्तानी जो नज़ाद हैं उन्होंने जो डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करने का ऐलान किया है और उनकी जानिब से कहा गया है कि वो इस इलेक्शन में ट्रंप को वोट देंगे। तो अल्टीमेट वहाँ भी इंतखाबात हैं और वहाँ पाकिस्तानी चूँकि ओवरसीज़ हैं लाखों की तादाद में, और वो सारे इमरान खान के साथ खड़े हैं जो हमें पाकिस्तान को ना सिर्फ ज़र मुबादला भेज रहे हैं बल्कि वो एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के जो फाइनेंस है उसका ज़रिया है। उनकी जानिब से जो बार बार मुतालबा किया जा रहा था, उसमें अब ये पेशरफ सामने आई है कि अब अमेरिका से तगड़ी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं और 60 से ज़ायद अरकान की जानिब से ये मुश्तरका ख़त और ये मुश्तरका एक कोशिश की गई है कि हर सूरत जो बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं वो नहीं होनी चाहिए। असल मामला तो ये है, किसी को अच्छा नहीं लगता कि कोई बाहर का मुल्क हमारे मुल्क को डिक्टेट करे, लेकिन जब आप इस हद तक बंद कर दें, चूँकि दुनिया एक कॉमनवेल्थ है और दुनिया जब हम अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर हैं तो अक़वाम मुत्तहिदा के फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस की पाबंदी भी हमारी बतौर एक ज़िम्मेदार रियासत की हमारी ज़िम्मेदारी बनती है और हम इंटरनेशनल कवानीन के पाबंद हैं। इस वजह से जब बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की जाएगी, वो हम ये कहें जी कि फ़लाँ वहाँ नहीं बोलते, भारत के लिए नहीं बोलते, इज़राइल के लिए नहीं बोलते, वो एक अलग बात है, वो एक अलग डिस्कशन और टॉपिक है। लेकिन हमें ये चाहिए कि हम किसी को मौका ना दें कि भाई क्यों हमारे ख़िलाफ़ इस हद तक, कभी 60 से ज़ायद अरकान ने पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स के ऊपर माजी में भी सवाल उठाया है, अब क्यों हो रहा है? उसकी वजह यह है कि आपने सियासी लोगों के साथ ऐसा सलूक किया है जो पूरी दुनिया अब
گلوبل ولیج ہے، سوشل میڈیا ہے، آپ میڈیا پہ جو چیز نہیں دیتے وہ سوشل میڈیا اس کو دکھاتا ہے۔ ابھی 26ویں آئینی ترمیم پر ہمارے میڈیا نے تو بلے بلے کی ہے، لیکن پوری دنیا کا جو میڈیا ہے وہ کس طریقے سے اس کے اوپر انہوں نے اپنا تشویش کا اظہار کیا ہے۔ صرف آپ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سربراہ کو دیکھ لیں، انہوں نے کن الفاظ میں یہ اس کی تشویش کا اظہار کیا ہے، تو یہ چیزیں دیکھنی ہوں گی۔ دوسری طرف اہم پیش رفت سامنے آئی ہے کہ مچلکے جمع ہو گئے ہیں بشریٰ بیگم کے، اور کل جیسا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا، ان کو رہا کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ ججز کی ایسے کوئی جج صاحب کسی فاتحانی پہ جا رہے، کوئی جج صاحب کسی جنازے پہ جا رہے ہیں، اور کوئی جج اویلیبل نہیں تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء ایک عدالت سے دوسری، دوسری عدالت سے تیسری جاتے رہے، لیکن ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ لیکن آج ان کی بالآخر جو روب کار ہے وہ منظور کر لی گئی ہے، اور ان کے مچلکے منظور ہو گئے ہیں، جمع ہو چکے ہیں، روب کار جاری ہو گئی ہے، اور آج کسی ٹائم اڈیالہ جیل سے بشریٰ بیگم جو 360 دن سے زائد جیل کاٹ کے آ رہی ہیں بغیر کسی مقدمہ کے، ایک توشہ خانہ کا مقدمہ تھا، اس کی جس دن سزا ہوئی پہلے دن ہی معطل ہو گئی۔ دوسرا جو مقدمہ تھا وہ دیت کا، وہ سزا کالعدم ہو گئی، اور اب جو 190 ملین پاؤنڈ کیس تھا اس میں ضمانتیں بعد ضمانتیں کنفرم ہو گئیں اور منظور ہوئیں۔ ان کے خلاف 12 مقدمات دہشت گردی کے، وہ جج صاحب ڈسچارج کر کے گئے ہیں ان کو، اور پھر اس کے بعد اب یہ جو توشہ خانہ 2 تھا اس میں بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو کل رہائی کا حکم دیا تھا، اور اس سے پہلے وقتاً فوقتاً مختلف مقدمات کی تفصیلات کے لیے وہ ہائی کورٹ سے رجوع کرتے رہے ہیں، اور ہائی کورٹس کو بتایا گیا کہ ان کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے اب یہ کہا جائے کہ جی کوئی ڈیل ہو گئی ہے، عوام بہتر جانتی ہے، عوام کو پتہ ہے کہ اب وہ چیزیں نہیں رہیں، اور انشاءاللہ اوپر بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا اختلاف ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو پہلے ظلم ہوتا رہا ہے وہ ظلم انشاءاللہ اس کا خاتمہ ہوگا، اور کافی حد تک، بالکل تو نہیں کہہ سکتے لیکن کافی حد تک چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی، اور اب ان کو بھی نظر آ گیا ہے۔ عمران خان سے جیل میں ملاقات نہ کرانے پر میں نے آپ کو کہا تھا جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب، یہ وہ جج صاحب ہیں، انہوں نے پہلے ہی وارننگ دی تھی کہ عمران خان کی ملاقاتوں میں کوئی وہ نہ کریں، اور انہوں نے کہا تھا کہ لوکل کمیشن 2 وکیل مقرر کیے کمیشن کے طور پر کہ آپ ملاقاتوں میں بیٹھیں گے، ان کی پرائیویسی اور ان کو مکمل طور پر پراپر ٹائم دیا جائے، جو ان کا حق ہے۔ آپ ایک بندے کے خلاف 200 مقدمے دائر کر دیتے ہیں، پھر ان کے وکیلوں کو بھی ملنے کی اجازت نہیں دیتے، کیا اس کا فیئر ٹرائل کا حق نہیں ہے؟ انہوں نے دہشت گردی عدالتوں میں آرگومنٹس کرنے ہیں، انہوں نے 7 ضمانت کی درخواستیں اسلام آباد میں پینڈنگ پڑی ہیں، آئے روز ابھی یہ ڈی چوک کے نئے مقدمات ہوئے ہیں، اور ان سارے مقدمات میں وکلاء نے ان کے ساتھ ڈسکشن کرنی ہے، سیاسی معاملات ہیں، وہ ایک سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، ملاقات کرنی ہے، آپ ان کو موقع نہیں دے رہے۔ تو عدالت نے پہلے ہی کہا تھا کہ پھر ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کی پریمسز میں کوئی جگہ کا تعین کر دیں گے، پھر یہاں عمران خان آیا کریں گے، اور چونکہ وہ اب کوئی سزا یافتہ قیدی تو ہے نہیں، وہ تو انڈر ٹرائل قیدی ہیں۔ آج عدالت میں سماعت ہوئی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ سردار اعجاز اسحاق خان صاحب نے سماعت کی، ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال دوگل عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ دوران سماعت جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے استفسار کیا کہ اب یہ جو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل بھی ذاتی حیثیت میں پیش ہوئے۔ دوران سماعت جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے استفسار کیا کہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ایک نوٹیفیکیشن سے انصاف کی فراہمی کا عمل روک سکتی ہے۔ انہوں نے بتایا جی کہ وزارت داخلہ پنجاب نے یہ روکی ہوئی تھی ملاقاتیں، تو جج صاحب نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے صرف ایک نوٹیفیکیشن سے انصاف کی فراہمی کا عمل رک سکتا ہے۔ اسٹیٹ کونسل نے جواب دیا کہ عدالت کی سماعتیں نہیں ہو رہی تھیں، اس لیے ان کی ملاقات نہیں کرائی گئی۔ عدالت نے ریمارک دیا کہ درخواست گزار کہہ رہا ہے کہ ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا نوٹیفیکیشن درست ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے تو ان کو الگ سے پٹیشن جاری کرنی پڑے گی، لیکن عدالتی حکم کے باوجود ملاقات سے انکار یہ ثابت ہو گیا کہ یہ عدالتی حکم کی خلاف ورزی ہے۔ اسٹیٹ کونسل نے کہا کہ پنجاب حکومت نے لا اینڈ آرڈر صورتحال کی بنیاد پر جیل ملاقاتوں پر پابندی لگائی ہے۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے استفسار کیا کہ وکلاء کی ملاقاتوں پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے، جس نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا اس نے بھی تو توہین عدالت کی ہے۔ حکومت پنجاب نے اگر وکلاء کی ملاقات روکی تو توہین عدالت کی ہے۔ اس پر وزارت داخلہ رپورٹ جمع کرائے کہ کیا سیکیورٹی وجوہات تھیں۔ درخواست گزار نے کہا کہ 3 اکتوبر سے آج تک وکلاء کی جیل میں ملاقات نہیں کروائی گئی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ شیر آیا اور شیر آ رہا ہے، ایسے لیٹرز جاری کرتے ہیں کہ جی دہشت گردی ہوگی، کیا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر یہ جینون نہ ہوئے جنہوں نے یہ لیٹر لکھے ہیں ان سے ان کیمرہ پوچھوں گا، قرآن پر ہاتھ رکھوا کر پوچھوں گا، وہ بیان حلفی دیں گے کہ یہ واقعی ایسی پوزیشن تھی۔ شعیب شاہین نے کہا کہ ہم اگر جیل چلے جاتے تو کیا ہم سے کوئی سیکیورٹی تھریٹ ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ ایسے وہ کہتے ہیں نا لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا
کہ تمام چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں اور جس طریقے سے آپ نے آئین اور قانون کا کھلواڑ کیا ہے ہمیں نظر آ رہا ہے۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب نے فوری طور پر حکم دیا کہ عمران خان کو 3 بجے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کریں اور یہاں پہ وکلا سے ملاقات ہوگی 3 بجے۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے کہا کہ عمران خان کو آپ عدالت میں پیش کریں گے تو یہ عدالت عالیہ ہوگی، آپ سیکیورٹی کے انتظامات کریں اور عمران خان کو عدالت میں لائے، اور اگر نہیں لا سکیں گے تو پھر میں وہی کروں گا، پھر کل عدالت لگے گی اور پھر اب شو کاز نہیں ہوں گے، اب پھر کارروائی ہوگی۔ ہائی کورٹ نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو حکم دیا کہ جو آپ سیکیورٹی کے انتظامات کریں اور عمران خان کو ذاتی حیثیت میں 3 بجے پیش کیا جائے۔ اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل، پہلے جج صاحب نے کہا کہ آپ ان کی ویڈیو لنک پہ ملاقات کروا دیں، تو جب یہ بات کی کہ چلیں ویڈیو لنک پہ تو کوئی سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہے، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کو انہوں نے آرڈر کر دیا کہ انٹرنیٹ کی آپ نے بندش نہیں کرنی اور عمران خان کی وکلا کے ساتھ ویڈیو لنک پر ملاقاتیں شروع کروا دیں۔ اس پر جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھے انہوں نے کہا جناب عدالت ایسا حکم نہیں دے سکتی، یہ توہین عدالت کی درخواست ہے۔ انہوں نے کہا اچھا توہین عدالت کی درخواست ہے، پھر آپ عمران خان کو لے کے ہیں جو میں نے پہلے آرڈر کیا تھا۔ انہوں نے کہا اچھا یہ توہین عدالت کی درخواست ہے، توہین عدالت کی درخواست میں پھر آپ عمران خان کو 3 بجے لے کر آئیں۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزارت داخلہ کے جوائنٹ سیکرٹری کو بھی فوری طور پر ریکارڈ کے ہمراہ طلب کر لیا اور ساتھ اٹارنی جنرل آفس کو بھی عدالتی معاونت کے لیے طلب کر لیا ہے۔ یہ اب ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے، دیکھنا یہ ہے کہ عدالتی احکامات پر عمل درآمد ہوتا ہے یا یہ معاملات کسی اور طرف جائیں گے، اور کیا یہ جو سارے کے سارے معاملات ہیں آئین اور قانون کے مطابق آگے بڑھتے ہیں نہیں بڑھتے، کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ جو بھی تفصیل ہوگی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔